بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کو مسجد نبوی کی سیر کرواؤں گا اور ریاض الجنہ کے بارے میں بتاؤں گا بھی۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کا چپا چپا، گوشہ گوشہ، مقدس و اطہر لبریز ہواؤں سے مشکبار ہے۔ آج دور نبوت کا سارا شہر مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہو چکا ہے۔ پورے شہر میں وہ کون سی جگہ ہوگی جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ اس شہر کا ہر ذرہ آفتاب مہتاب سے بھی زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے سینے پر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑتے رہے ہوں گے۔ ہماری آنکھوں کی پلکیں ان ذروں کو چومنے کے لیے ہمہ وقت بےتاب رہتی ہیں۔ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واقع ہے، باقی سب حصوں سے زیادہ ممتاز اور محترم ہے۔ اس حصے کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا۔ اس مخصوص ٹکڑے کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ترجمہ: میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ حصہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں اتارا گیا، اور قیامت کے دن اس ٹکڑے کو واپس جنت کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے ریاض الجنہ کا مقام ہمارے نزدیک بہت افضل ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ زائرین اس حصے میں نماز ادا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے۔ گویا کہ مسجد نبوی کا مقام و مرتبہ مسجد حرام کے بعد ہے، لیکن مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ریاض الجنہ روضہ رسول سے منبر رسول تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ہیں جن کو مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے ممتاز حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری مینہ کاریوں سے مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا۔ یہ ستون روضہ رسول کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر جاتے ہیں۔ دوستو، میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر کیجئے گا۔ آپ کا بھائی عاطف آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔